के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका बज़्म उलमा में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स, आपके सवालात उलमा इकराम देंगे जवाबात। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली जो है उसके शोहर ने उसको 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं। ओहो, अच्छा। तो और वो कहते हैं दोनों का कहना ये है कि मियाँ भी कहता है और बीवी भी कहती है कि हम दोनों ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। तस्लीम नहीं क्या किया? ये तलाक़ें हो गई हैं, इनका कोई हल और कोई है या? ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है मेरी बहन? मेरा सवाल ये है कि अगर जुकाम की वजह से या बलगम का जो ना जायका गले में महसूस हो तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? जुकाम की वजह से बलगम का जायका महसूस हो तो रोजे पर फर्क पड़ेगा या नहीं? जवाब बात की तरफ आते हैं। जी, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ साहब। जी, ये एक भाई ने सवाल पूछा था प्रोविडेंट फ़ंड के हवाले से कि प्रोविडेंट फ़ंड में जो शर्तें वगैरह उन्होंने जो है वो तफसील बताई कि इस पे ये लेना दुरुस्त है कि नहीं। देखिए, प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में पहले तो ये बात समझ लें कि प्रोविडेंट फ़ंड की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। बाज़ इदारों में जबरी है, बाज़ में जो है वो इख्तियारी होता है। जहाँ प्रोविडेंट फ़ंड जबरी है वहाँ पर तो हम इजाज़त देते हैं। ये जबरी जो प्रोविडेंट फ़ंड होता है वो जो जबरी कटौती है और बाद में मिलती है, वो अगरचे इजाफे के साथ ही क्यों ना मिले वो जायज़ होती है और वो इजाफा जो है वो तबर्रो होता है, इनाम होता है। लेकिन जहाँ इख्तियारी है तो इख्तियारी के अंदर हम कहते हैं कि बहरहाल बचना चाहिए। इख्तियारी के अंदर आप सिर्फ उतनी रकम लें जितनी रकम आपकी असल है, इजाफी रकम से आप बचें इख्तियारी प्रोविडेंट फ़ंड के अंदर। फिर एक भाई ने सवाल पूछा कि मुझे नज़र नहीं आता तो मैं नमाज के लिए मेरा मस्जिद जाना जो है वो मुश्किल है, तो इसी वजह से मैं तरावी भी घर में पढ़ता हूँ, तो घर में मुझे तरावी पढ़ने का तरीका बता दें। देखें, जो तरीका तरावी का मस्जिद में पढ़ने का है वही तरीका घर में पढ़ने का है। बस इसमें आपको सहूलत ये है कि मस्जिद में आप इमाम साहब के पीछे होते हैं और इमाम साहब जो है वो तरतीब से कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ रहे होते हैं मुकम्मल, और अक्सर जो है वो एक पारा या सवा पारा पढ़ा जाता है। आपके लिए ये पारा या सवा पारा पढ़ना लाजिम नहीं है, बल्कि जो सूरतें आपको याद हैं बस उन सूरतों में तरतीब का लिहाज आप यूँ रखेंगे कि ऐसे ना हो कि पहली रकत में आप आखिर वाली सूरत पढ़ लें और अगली रकत में आप पहले वाली पढ़ लें। बस ये ना हो, तरतीब का ख्याल रख के आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारे यहाँ राइज तरीका है, आमतौर पर जब लोग इनफरादी पढ़ते हैं तो आखिरी जो सूरत हैं अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील से लेकर सूरह नास तक जो है वो तरतीब से पढ़ लेते हैं। ये 2 मरतबा में 2 दौर होते हैं, उससे तरावी 10-10 तरावी पूरी हो जाती है। तो इस तरह आप पढ़ लें। बाकी तरीका वही है आम जो नमाज पढ़ने का, जो नवाफिल पढ़ने का तरीका, उसी तरीके पर 2-2 रकत करके आप पढ़ लें। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि हम रेंट पर रहते हैं, हमने पैसे जमा किए मकान खरीदने के लिए, तो क्या इस पर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी? देखिए, मकान खरीदने के लिए जो पैसे आपने जमा किए होते हैं अगर उस पर साल गुजर गया तो ज़कात लाजिम होगी। ये माने नहीं है ज़कात की फ़र्ज़ियत से। लेकिन अगर ज़कात लाजिम होने से पहले यानी साल पूरा होने से पहले आपने ख़रीद लिया, सौदा कर लिया, दे दिया, या सौदा कर लिया आपने, दिए अभी नहीं है लेकिन सौदा कर लिया आपने, एग्रीमेंट होगा, तब चूँकि ये दैन के हुक्म में आ जाता है, फिर ये मिनहा होगा, फिर इस पर ज़कात नहीं होगी। अदरवाइज़ आम हालात में इस पर ज़कात लाजिम होगी। फिर एक बहन ने पूछा एक औरत अपने भाई के घर जाकर एतिकाफ़ बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती? मर्द का एतिकाफ़ मस्जिद में होता है और औरत का एतिकाफ़ मस्जिद बैत में होता है। मस्जिद बैत का मतलब यह है कि औरत अपने घर में अपने लिए नमाज की एक जगह मुख्तस कर ले, जिसे मस्जिद बैत कहा जाता है। फिर वो उसी हिस्से में एतिकाफ़ बैठे, और अगर पहले से एतिकाफ़ मस्जिद बैत मुख्तस ना की हो तो एतिकाफ़ बैठने से पहले मुख्तस कर ले, फिर आइंदा उसी में ही बैठे। ये अपने घर के अंदर भी ये हुक्म है, तो अपने घर में ही बैठे। ये नहीं कि भाई के घर गई और कहे कि भाई के घर जाके मैं बैठ जाती हूँ। घर तो अपने में रहती हूँ लेकिन चूँकि मेरे यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, केयर टेकर नहीं है, तो इस नियत से अगर भाई के घर जाती हैं और जाकर एतिकाफ़ बैठती हैं तो ये एतिकाफ़ की रूह के खिलाफ है। आपने एतिकाफ़ बैठना है अपने घर के अंदर बैठे। हाँ, ये अलग बात है आप भाई के यहाँ गई हुए हैं, दूसरे शहर में है भाई, दूसरे शहर में आप मिलने गई हुई हैं, आपने ईद तक वहीं रहना है और आप चाहती हैं कि मैं यहाँ कुछ इबादत में गुजारूँ 10 दिन आखिरी, और इस नियत से आप अलग हो जाती हैं, एतिकाफ़ की नियत करती हैं, तो इस सूरत में आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। एक भाई ने सवाल पूछा कि रोज़े में बलगम आता है बार बार, तो आया जो है ये बलगम बाहर थूकने से या बलगम अंदर निगल लेने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? देखिए, रोज़े के अंदर बलगम बाहर थूकने से भी रोज़ा नहीं टूटता और बलगम अंदर निगलने
سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نگلیں نہیں بلکہ اسے اسپٹ کریں کہ نفاست کے خلاف ہے. اندر نگلنا یہ اس میں کراہیت ہے, طبی طور پر انسان جیسے ناپسند کرتا ہے کہ بلغم اندر نگلیں. لیکن اگر بالفرض ان کیس بندہ کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں اسپٹ نہیں کر سکتا اور مجبوراً جو ہے بلغم اس نے نگل لیا, یا نماز کے اندر ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ نماز پوری کرنا مجھے دشوار ہو جائے گا, یا کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ وہاں اسپٹ نہیں کر سکتا اور اگر نگل لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں. صحیح جی. حضرت بھائی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, کاروبار ان کا نہیں چل رہا, مشکلات ہیں. مشکلات اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائے آپ کے ہمارے بھائی. سورہ فتح قرآن کریم کی بہت معروف صورت ہے. ایک بار اس صورت کو, ہے تو ذرا سے طویل, اسے پڑھ لیں عشاء کے بعد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر کہیں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ ان سے بھی معافی مانگیں, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ آزمائشیں یا پریشانیاں اس وقت بھی آتی ہیں جب ہم والدین کے حق پورے نہ کریں یا کسی کی حق تلفی ہو جائے. تو معافی مانگیں ان سے اور سورہ فتح پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آسانی فرمائے گا. ایک خود سری کا یہ بھی دور ہے. حق تلفی کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حق تلفی ہوئی, ہم جتنی چاہیں کسی کی حق تلفیاں کر لیں, کوئی ہماری حق تلفی نہ کرے. ہماری کیسے کر دی, ہم تو ہم چھوڑیں گے نہیں. بس یہ چھوڑ لو, یہ تو سب اللہ کے حضرات علماء کرام تشریف فرمائے شب و روز یہی بات کرتے ہیں اور یہی پیغام اللہ رسول کا پہنچاتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ دل جو ہے نا یہ رب کا گھر ہے, اسے نہ توڑو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کا خیال نہیں کرتے, بزرگوں کا خیال نہیں کرتے, چھوٹے بڑے کا خیال نہیں کرتے, رشتوں کا, تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل آتے ہیں. مکافات عمل ہے نا, آپ سب کا توڑنے کوئی آپ کا بھی توڑے گا بھائی. اس کے بعد اس کے لیے بھی تیار رہیں. اس کے بعد ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا زیادتی کی. ہاں نہیں ریئلائز کرتے. اللہ ہمیں آسانی فرمائے. ہم جتنی چاہیں زیادتیاں کر لیں, ہم ہر کسی کا کھائیں, ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے. ہمارا جو کھائے, یہ صحیح کہا, ہم سب کا کھائیں, ہمارا جو کھائے وہ اندھا ہو جائے. تمہارا بھی کوئی کھائے, تم کھاؤ گے تو تمہارا بھی کوئی کھائے گا. مفتی صاحب نے ادرائے تفنن یہ جملہ کہا ہے, لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ ہم تلفی کریں گے تو حق تلفی ہوگی ضرور. وہ ایک فیملی سے ریلیٹڈ ایک ڈاکیومنٹری تھی نا, اس میں اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میری محبت تم نے دیکھی ہے, وہ پوری فیملی کو لے کے چلتا. پھر ایک دن اس نے کہا اب تم میری نفرت بھی دیکھو. ظاہر ہے جب تنگ آ گیا ایک آدمی دوسروں کی ان حرکتوں سے. بہرحال کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, سعودیہ سے بھائی نے پوچھا, بہت طویل سوال کیا کہ 9 لاکھ لینے ہیں 13 لاکھ دینے ہیں. 4 لاکھ مائنس ہو گیا. ہاں, 12.5 تولہ سونا ہے, 11,900 کیا کہتے ہیں ریال ہیں, لیکن 12,000 کچھ دینے ہیں. 12,000 کچھ دینے, مطلب ادھر بھی 1000 مائنس جاری تھا. جی ابھی سوال جاری تھا. ادھر 100 ریال مائنس ہو گیا. ہاں میری بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارا قرضہ وغیرہ ہٹا لیں, اس کو منہا کر دیں, مائنس کر دیں. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنی رقم بچتی ہے, اتنا نصاب بچتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے مساوی بنتا ہے. اگر بنتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ صاحب نصاب ہیں دیں گے, نہیں بنتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ سب 20 لاکھ روپے ان پہ قرضہ ہوتا ہے, 16 لاکھ ان کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہم تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. کچھ لوگوں نے تو عادت بنائی ہوئی ہے. ہاں یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کی اصلاح سے پچھلے سالوں میں الحمدللہ اس کو تبدیل بھی کیا. جی اور جواب. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ قومی بچت اسکیم میں منافع سود ہے یا نہیں, جو میں نے اس میں دیکھا ہے سود کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. دیکھیں نا, ابھی کہا گیا, مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی جبری ہوتا ہے, یعنی جو پرائیویٹ فنڈ ہوتے ہیں, اور کوئی, تو اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بتائی نا کہ وہ 10% جو آپ دیں گے وہ کاروبار میں لگائیں گے. کون سے کاروبار میں لگائیں گے؟ اس سے جو نفع آئے گا وہ پھر دوبارہ آپ کے اس میں آئے گا. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سقم ہوتا ہے, صحیح بات, جو ہمیں سود کی طرف لے کر جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جی ہاں, اور مبہم چیز کو تو اسلام وہ نہیں کرتا, کہتا ہے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا, ایک یہ ہوا کہ حالت روزہ میں ناک سے خون جاری ہوا, ناک سے خون اگر جاری ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شوہر کے پاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں دیتا, اور وہ صاحب نصاب بھی ہے, ساری چیزیں, لیکن بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر بیوی شرعی فقیر ہے اور شوہر کے پاس رقم ہے لیکن وہ اس کا حق پورا نہیں کرتا, تو اس صورت میں بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ شرعی فقیر ہے. بیٹی اپنے باپ کے گھر رہتی ہے. ایک گزارش میں کرنا چاہ رہا تھا, شرعی فقیر کو واضح کر دیجئے, شرعی فقیر ہے کون؟ اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے, یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مساوی رقم نہیں ہے, تو وہ صاحب نصاب نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے نا, وہ اب شرعی نصاب والا نہیں ہے. لیکن اب وہ شرعی فقیر تو ہے,
لیکن اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو علماء نے اس میں فرمایا کہ اگر 200 دراہم کی مقدار اس کے پاس کچھ ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اسے لینی نہیں چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب صاحب 200 درہم کا تعین کیسے ہو آج کے دور میں؟ سب سے لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، درہم کتنے کا ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیوی اس کا الگ نصاب ہے، وہ اپنے بھائی اس کا الگ نصاب ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر کا الگ نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، شریف فقیر ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتی اچھا ہے۔ ایسے شوہروں کو بھی نصیحت ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس اگر ملک میں ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو غیرت دلانا چاہیے۔ بری بات بھائی نے کہا کہ بلکہ بہن نے کہا کہ میری بیٹی نے روزہ رکھا اور اس میں مینسز آ گئے تو وہ روزہ ختم ہو چکا ہے، اب بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ مفتی صاحب جی یہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے گھر پہ بھی رہتی ہے اور باپ کے گھر پہ بھی رہتی ہے، اور کچھ روزے اس نے باپ کے گھر پہ جا کے رکھے ہیں، تو اب اس کا فطرہ جو ہے میں دوں گی یا اس کا باپ دے گا؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، ہم نے اس دن بتایا تھا کہ جو فطرہ ہوتا ہے نابالغ اولاد کا لازم ہوتا ہے، بالغ اولاد کا فطرہ لازم نہیں ہوتا۔ اور ویسے جو نابالغ اولاد کا فطرہ لازم ہے وہ کس پر لازم ہے، ماں پر یا باپ پر؟ تو وہ باپ پر لازم ہے، ماں پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر بالغ اولاد کی طرح سے بھی فطرہ ادا کرنا چاہیں تو ان کی اجازت سے ادا کر سکتے ہیں، وہ اس کا باپ بھی ادا کر سکتا ہے، یہ خود کرنا چاہیں تو یہ بھی ادا کر سکتی ہے۔ بہتر کیا ہے کہ بالغ خود ادا کرے؟ بہتر یہ بالغ خود ادا کرے، لیکن اگر جو ہے اس کا والد یا والدہ یا اور کوئی بندہ اس کی اجازت سے ادا کرنا چاہے اس کی طرف سے تو ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ماں اگر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر بالغ کا فطرہ ادا نہیں کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے؟ بالغ کا فطرہ بالغ کے ذمہ ہے، بالغ کا فطرہ ذمہ میں ہے نہیں، باپ کے ذمہ ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا عورت با جماعت تراویح ادا کر سکتی ہے؟ بار بار میں اس پر بتا چکے ہیں کہ عورتوں کا جو تراویح پڑھنا ہے، عورتیں الگ تراویح پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی، لیکن کچھ وہ مساجد جہاں پر علاقے میں ضرورت ہو اور مردوں عورتوں کا انٹریس اور ایگزٹ کا سسٹم الگ الگ ہو اور خواتین جو ہے باپردہ طریقے سے جماعت میں شریک ہوتی ہوں تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن یہ بعض مخصوص علاقوں میں، ہر جگہ ہم اس کی وہ نہیں کرتے، جہاں پر نہیں ہو رہی تو اس طرح شروع نہ کی جائے، جہاں ہو رہی ہے تو وہاں پر زیادہ اعتراض بھی نہ کیا جائے، اور ویسے اگر کچھ خواتین خود ہی جمع ہو کے تراویح پڑھ لیں اس سے ہم منع کرتے ہیں، عورتوں کا جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مصعب، آج کی بس آخری سوال ہے کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بہن نے کہا کہ حدود حرم ہوتی ہے نہیں، ہوٹل ہمارا مسجد حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ حدود حرم کے اندر شامل ہے، چونکہ چاروں طرف جو حدود بیان کی گئی ہیں وہ حدود تھوڑے کچھ میلز کا فاصلہ ہے، تقریباً 23 کلومیٹر ہے، تقریباً 23 آل کم و بیش تمام جانب سے اس کو نہیں الگ الگ ہیں، ہر طرف سے الگ الگ ہے، تقریباً 23 کلومیٹر یہ بنتا ہے، اس سے زیادہ بھی یا کم بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش بتا رہا ہوں، بہت بڑا، یعنی حدود حرم بہت بڑی ہے۔ یہ ایک حرم 1 کلومیٹر والا جو ہوٹل ہے یہ حدود حرم میں شامل ہے، حدود حرم کے احکام جاری ہوں گے، شکار نہیں کر سکتے اور وہ گھاس کاٹنے کی جو ممانعت ہے جو دیگر احکام، اچھا اور دیگر جو تفصیل میں چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاری صاحب، آپ حضرات کی تشریف آوری کا۔ اب انشاءاللہ بریک، اور بریک کے بعد سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ اس وقفے کے بعد۔